پاکستان کی جو معیشت ہے پچھلے ایک سال میں میکرو لیول پر فاؤنڈیشن الحمدللہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے. وہ براڈ انڈیکیٹرز ہیں جو IMF کے پروگرام کے بعد ہماری میکرو اکنامک اسٹیبلٹی الحمدللہ پاکستان میں ایک سال میں آئی ہے. وزیراعظم شہباز شریف متحدہ عرب امارات کے 2 روزہ سرکاری دورے پر دبئی پہنچ گئے. دبئی میں پاکستانی تاجروں اور سرمایہ کاروں سے خطاب. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا معاشی ترقی کے اشاریے بہتر ہو رہی ہیں. پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی ہوئی. برآمدات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. معدنیات کے شعبے میں انقلابی تبدیلی چاہتے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی بے پناہ صلاحیت موجود ہے. نوجوانوں کو AI کی تربیت کے ذریعے آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں. زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اپنانا ہوگی. وزیراعظم ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت کریں گے. UAE کی قیادت سے بھی ملاقات طے. جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ میں 6 ججز کی تقرری کی منظوری دے دی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دے دی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اجلاس میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ شفیع صدیقی، جسٹس صلاح الدین کو بھی سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دی گئی. بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہاشم کاکڑ، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس شکیل احمد بھی سپریم کورٹ کے جج ہوں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب سپریم کورٹ کے قائم مقام جج مقرر. جسٹس عامر فاروق کے بعد سپریم کورٹ میں تقرر کی خبر AIY نیوز نے 1 فروری کو دی تھی. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر کا جوڈیشل کمیشن اجلاس کا بائیکاٹ. ذرائع کا کہنا ہے جسٹس منصور نے 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلے تک اجلاس مؤخر کرنے کا موقف اپنایا. اپنے خط کا حوالہ بھی دیا. جسٹس منیب اختر نے موقف کی تائید کی. علی ظفر نے ہائی کورٹ ججز کی سینیورٹی طے ہونے تک اجلاس مؤخر کرنے کا کہا. بیرسٹر گوہر نے تائید کی. دونوں اجلاس چھوڑ کر چلے گئے. بیرسٹر گوہر نے کہا ہماری بھی صدا تھی چند دنوں کے لیے کارروائی مؤخر کی جائے. بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا ہمیں یہی ہدایت تھی درخواست نہ مانی جائے تو اجلاس میں حصہ نہ لیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی تبدیل کرنے کے خلاف 5 ججز کی ریپریزنٹیشن مسترد. لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ آئے جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج برقرار. فیصلے کے مطابق جسٹس سرفراز ڈوگر نے 2015 میں بطور ہائی کورٹ جج حلف اٹھایا. ٹرانسفر ججز کو نیا حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں. ججز تعیناتی اور ٹرانسفر میں فرق ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق سے قانونی امور کی ذمہ داری واپس لے لی. ایڈیشنل جج جسٹس راجہ انعام امین اسلام آباد ہائی کورٹ کے قانونی امور کے جج مقرر. لاہور ہائی کورٹ کے 9 ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے حلف لیا. لگتا ہے وکیل چاہتے ہیں لوگ قید میں سڑتے رہیں. ملٹری کورٹس کیس میں جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس. سلمان اکرم راجہ نہ پہنچ سکے، کیس سماعت کے بغیر ملتوی. معاون وکیل نے بتایا سلمان اکرم راجہ ٹریفک میں پھنسے ہیں، عدالت پہنچنے کے لیے صرف ایک راستہ مارکلا روڈ کھلا ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا خواجہ حارث اور باقی لوگ پہنچ گئے. سلمان اکرم راجہ آدھا گھنٹہ پہلے نکلتے تو اس وقت سپریم کورٹ میں ہوتے. اگر وکیل ہی نہیں چاہتے تو کیا کیا جا سکتا ہے. عدالت نے حکم نامے میں کہا کیس سماعت کے لیے پکارا گیا. سلمان اکرم راجہ عدالت میں نہیں تھے. کراچی کے علاقے ڈیفنس سے اغوا نوجوان کو 3 روز قبل قتل کر دیا گیا تھا. مصطفیٰ کو قتل کر کے لاش ملیر میں پھینک دی گئی تھی. گرفتار ملزم کا اعتراف، کہا نوجوان کو بین الاقوامی منشیات فروشوں کی لڑائی میں قتل کیا گیا. پولیس حکام نے بتایا ملیر کے 2 مقامات پر چھاپے مارے گئے. مغوی کی لاش اب تک نہ ملی. لیاری میں پولیس اہلکار کی شادی میں فائرنگ سے بچی جاں بحق. تھانے کے سامنے تقریب میں ہوائی فائرنگ ہوتی رہی. دلہا پولیس اہلکار آفتاب سمیت 11 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج.
لیبیا کی ماسادیلا بندرگاہ کے قریب کشتی الٹ گئی. پاکستانی سفارت خانے کے مطابق کشتی پر 65 افراد سوار تھے. ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں لاشوں کی شناخت کے لیے ٹیم زاویہ اسپتال روانہ کر دی گئی. پاکستانی سفارت خانہ متاثرہ پاکستانیوں کی تفصیلات لینے کی کوشش کر رہا ہے. لیبیا میں تارکین وطن کے قتل عام کے شواہد مل گئے. 2 اجتماعی قبروں سے 70 لاشیں ملی ہیں. اقوام متحدہ کی تنظیم انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کا کہنا ہے متعدد افراد کے جسم پر گولیوں کے نشانات پائے گئے. اس سے پہلے لیبیا سیکورٹی کام بھی جنوب مشرقی صحرا میں 2 اجتماعی قبروں سے 29 لاشیں نکال چکے ہیں. IMF تکنیکی ماہر کا دورہ پاکستان. مختلف اداروں کے حکام سے ملاقاتیں. ذرائع کے مطابق IMF کو انسداد بدعنوانی مالی جرائم کی روک تھام کے اقدامات سے آگاہ کیا. دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے اقدامات کی آگاہی دی. منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات پر بھی بریفنگ. IMF وفد آج جوڈیشل کمیشن اور سپریم کورٹ حکام سے ملاقات کرے گا. پالیسی ریٹ 22 سے 12% پر آنا معاشی بہتری کی علامت ہے. اللہ نے تیزی سے گھڑے میں گرتے ملک اور قوم کو بچا لیا. طویل عرصے بعد پنجاب کے عوام میں اطمینان نظر آ رہا ہے. 1990 کا سفر جاری رہتا تو آج ملک کہیں آگے ہوتا. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی اراکین اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھی. مریم نواز نے کہا نواز شریف پاکستان کی ترقی کا نام ہے اور ہم سب ان کے سپاہی ہیں. قومی اسمبلی اجلاس میں PTI کا پھر احتجاج. اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے کا موقع نہ دینے پر اراکین نے ڈیسک بجا کر ہنگامہ کیا. ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی. بانی کی رہائی کے لیے نعرے. واک آؤٹ کر کے گیلری میں بھی نعرے. ایوان میں پیپلز پارٹی نے بھی احتجاج کیا. اسپیکر سے وزراء کی ایوان میں حاضری یقینی بنانے کا مطالبہ کیا. دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے خلاف قوم اور فوج کو اکٹھے ہونا ہے. اس لیے انہوں نے 1 نہیں 2 خط لکھے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں ایک اور خط لکھوں گا اگلے ہفتے. یہ اوپن لیٹر ہے، ڈاک میں یا کسی میں نہیں بھیجنا. عوام کی طرف سے لکھ رہے ہیں اور عوام ان خطوں کو پڑھ رہی ہیں. بانی PTI اگلے ہفتے آرمی چیف کو تیسرا خط لکھ رہے ہیں. علیمہ خانم کا کہنا ہے بانی چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور چیف جسٹس عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ سارے خط اوپن ہیں اور عوام ان خطوں کو پڑھ رہے ہیں. دہشت گردی کے خلاف فوج اور قوم کو ایک ہونا ہوگا. بیرسٹر عقیل نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا بانی PTI NRO مانگ رہی ہیں. ان کے لیے ڈیل ہے نہ ڈھیل. خط لکھنا PTI کی پالیسی شفٹ ہے. ان کے تعلقات اچھے ہوتے تو خط لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی. دعویٰ کیا اپوزیشن 74 نشست میں بیٹھتی تو 9 مئی یا 26 نومبر میں سے کسی ایک پر جوڈیشل کمیشن بن جاتا. صدر آصف علی زرداری کے لسبن میں پرنس رحیم الحسینی سے ملاقات. پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر تعزیت اور فاتح خوانی کی. کہا قوم سچے اور عظیم انسان 2 شخصیت سے محروم ہونے پر سوگوار ہے. صدر مملکت کی مرحوم کریم آغا خان کے پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی میں کردار کی تعریف. صدر آصف علی زرداری کی پرتگالی ہم منصب سے بھی ملاقات متوقع. پرتگال جاتے ہوئے صدر آصف علی زرداری کا استنبول ایئرپورٹ پر مختصر قیام. ترک صدر طیب اردگان سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. حماس کا اسرائیلی قیدیوں کی رہائی مؤخر کرنے کا اعلان. ترجمان کا کہنا ہے اسرائیل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. حماس قیادت نے اسرائیل کے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کا مشاہدہ کیا. قابض دشمن شمالی غزہ میں بے گھر افراد کی واپسی میں تاخیر کی وجہ بنا. کئی جگہوں پر بمباری اور فائرنگ کے ذریعے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا. امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹیں بھی پیدا کی گئیں. حماس ترجمان نے بتایا کہ ہفتہ 15 فروری کو رہائی کے لیے مقررہ صہیونی قیدیوں کی حوالگی تحکم ثانی مؤخر کی جا رہی ہے. تاخیر اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک اسرائیل معاہدے کی مکمل پاسداری نہیں کرتا. قانون کوئی بھی پرماننس نہیں ہوتی اس کی.
یہ پارلیمان کا اختیار ہے کہ اس میں تبدیلیاں آتی رہیں. اگر سارے کسی بات پہ متفق ہوئے تو اس کو سوٹیبلی دیکھا جا سکتا ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پی کا ایکٹ میں ترمیم پر نظرثانی کا عندیہ دے دیا. کہا متعلقہ وزارتیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کر رہی ہیں. اگر سب کسی بات پر متفق ہو جائیں تو قانون کو دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے. بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ راولپنڈی میں درج 10 مقدمات میں شامل تفتیش. بشرا بی بی نے پولیس افسران کو تحریری بیان دے دیا. بشرا بی بی نے بیان میں کہا کسی منصوبہ بندی توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ میں ملوث نہیں. انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. میرٹ پر تفتیش کر کے حقائق سامنے لائے جائیں. لاہور کی اے ٹی سی نے 9 مئی کلمہ چوک میں کنٹینر جلانے کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد سمیت 21 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی. کراچی میں ہیوی ٹریفک کا قتل عام. بلدیہ ٹاؤن میں ٹرک کی ٹکر سے زخمی خاتون دوران علاج دم توڑ گئی. تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سوار فیملی کو ٹکر ماری تھی. حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار 8 سالہ مریم زخمی باپ محفوظ رہا. منگو پیر میں واٹر ٹینکر کی ٹکر موٹر سائیکل سوار تاجر جان سے گیا. ٹینکر ڈرائیور فرار ہو گیا. دانیال سرینا موبائل مارکیٹ میں دکاندار تھا. بکائی ٹول پلازا پر ٹریفک حادثے میں بچہ جاں بحق ہو گیا. کراچی میں رواں سال ٹریفک حادثات میں ہلاک افراد کی تعداد 101 ہو گئی. ناگن چرنگی پر ہیوی ٹریفک کے خلاف شہریوں کا احتجاج. ٹینکر روک لیے. ٹریفک پولیس کا دعویٰ ہے ہیوی ٹریفک کے اوقات پر سختی سے عمل درآمد کرا رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیج میکسیکو کو باضابطہ خلیج امریکہ کا نام دے دیا. اعلامیے پر دستخط کر دیے. صدر ٹرمپ نے یہ اقدام سپر بال دیکھنے کے لیے دوران پرواز کیا. کہا آج ہم پہلی بار خلیج امریکہ پر پرواز کر رہے ہیں. ٹرمپ کی ہٹ دھرمی غزہ پر قبضے کے بیان پر قائم. کہا فلسطینیوں کا خیال رکھیں گے, ان کا قتل نہیں ہونے دیں گے. سعودی ولی عہد اور مصری صدر سمیت دیگر عرب ملکوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. مشرق وسطیٰ کے ملک فلسطینیوں کو بسانے پر تیار ہو جائیں گے.